غزہ کی جنگ بندی کی غزہ جنگ بندی کو لے کر اسرائیلی کابینہ کے بعد اسرائیلی حکومت کی طرف سے بھی اسے منظوری دے دی گئی ہے۔ حالانکہ کچھ ارکان کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن یہ اطلاعات مل رہی کہ اسلامی کابینہ کے بعد اسرائیلی حکومت نے حماس سے ڈیل کو منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ سے متعلق مندوب نے نتن یاہو کو معاہدہ منظور کرنے پر مجبور کیا۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کا معاہدے کا اطلاق اتوار سے ہوگا۔ اسرائیل نے پہلے مرحلے میں حماس کی قید سے رہائی پانے والے 33 اسرائیلیوں کی تصویریں جاری کر دی ہیں۔ جواب میں رہا کیے جانے والے 95 فلسطینیوں کے نام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور واضح ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے اجلاس کے دوران 2 روز پہلے قطر کے وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کیے گئے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو منظوری دی تھی۔ سیکیورٹی کابینہ کے 11 ارکان نے سادہ اکثریت کے ووٹ کے ذریعے اس معاہدے کو منظور کیا تھا، لیکن بعض لوگ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ایتمیر بن گویر کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیلی کابینہ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اس معاہدے کو منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتوار سے اس پر عمل ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 33 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ جواب میں پہلے طور پر 95 فلسطینیوں کو پہلے مرحلے میں رہا کیا جائے گا، تو پہلے دن یہ رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ جملہ 700 ایسے فلسطینی قیدی ہیں جن کی فہرست اسرائیل نے تیار کی ہے اور انہیں رہا کیا جائے گا۔ دوسری طرف 7 اکتوبر کے بعد سے جو یرغمالی تھے ان کی رہائی بھی مرحلہ واری طور پر انجام دی جائے گی۔ دوسری طرف حماس کی طرف سے اس پوری جنگ بندی معاہدے کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جا رہا ہے۔ حماس کے ایک ترجمان باسم نعیم کی طرف سے میڈیا سے بات چیت کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں یہاں پر کارگر ثابت ہوئی ہیں۔ حالانکہ جو بائیڈن بھی اس کا سہرا اپنے سر لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حماس کے رہنما باسم نعیم نے ایک عربی نیوز چینل سے بات کرتے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ٹرمپ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ باسم نعیم نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ کے بغیر معاہدہ طے نہیں پاتا۔ معاہدے تک پہنچنے میں تاخیر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی وجہ سے ہوئی تھی۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ 20 جنوری کو عہدہ سنبھالنے والے ہیں، انہوں نے انتباہ دیا تھا کہ اگر یرغمالی ان کے آفس میں داخل ہونے سے پہلے رہا نہیں کیے گئے تو غزہ یہاں پر جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔